بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارا آج کا موضوع خاص کلمہ طیب کی حقیقت پر ہے، اور میں سب سامعین کو بتا دوں کہ آج خاص کلمے کی بات ہو رہی ہے، وہ کلمہ جو فقر کا کلمہ ہے، وہ کلمہ جس کو پڑھ لینے سے 18,000 عالم کے اسرار اور رموز منکشف ہو جاتے ہیں۔ ہم آج اس کلمہ طیب کی بات کر رہے ہیں جس کو ایک بار پڑھ لینے سے جملہ کائنات جنبش میں آ جاتی ہے۔ ہم آج اس کلمہ طیب کی بات کر رہے ہیں جس کو پڑھنے کے بعد انسان حافظ رحمانی ہو جاتا ہے، اور ہم آج اس کلمے کی بات کر رہے ہیں جس کے متعلق سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، ایک کلمہ مینو پیر پڑھایا، ایک کلمہ مینو پیر پڑھایا تے میں سدا سہاگن ہوئی ہوں۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں سامعین، اسلام کا اور انسان کے ایمان کا جو دار و مدار ہے سارا، وہ کلمہ طیب پر ہے، اور کلمہ طیب در حقیقت رب عالم کے سامنے عبودیت اور غلامی کا اقرار نامہ ہے، جس کے ذریعے ایک مسلمان غیر مسلم سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اور کلمہ طیب کے دو پہلو ہیں جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیں، ایک ظاہری پہلو اور دوسرا باطنی پہلو ہے، اور جب تک ان دونوں پہلو کو سمجھا نہ جائے تو اس وقت تک کلمہ کی حقیقت اور لذت اور فوائد نہیں ملتے۔ دیکھیں سامعین، سلطان العارفین نے کلمہ طیب کی حقیقت اور راز و رموز اور ہر چیز واضح کر دی ہے، خیر وہ آگے چل کر بیان کریں گے۔ دیکھیں، شریعت نے بھی کلمہ طیب کو افضل الذکر کا خطاب دیا ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَقَالَ رسول اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور اسی کلمہ کی برکت اور فضیلت سے انسان کے آلودہ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اور نفس کے جو حجاب ہوتے ہیں وہ سب زائل ہو جاتے ہیں، اور پھر انوار الہی سے قلب منور ہو جاتا ہے۔ اور دوسری اہم چیز کہ عرفان ذات کا حصول بھی کلمہ طیب کی حقیقت تک پہنچنے یعنی تصدیق قلب سے ممکن ہوتا ہے، کیونکہ عرفان ذات سے کلمہ کی باطنی نسبت ہے۔ اگر ما زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے دیکھیں نفس کا تزکیہ اور قلب کا تصفیہ ہو جاتا تو آج دنیا کے تقریباً 1 ارب مسلمان پکے مومن اور ولی اللہ ہوتے۔ اگر زبانی کلمہ پڑھ لینے سے ذات کا عرفان نصیب ہوتا تو آج ہم مسلمان چوری، ظلم، برائی، بے حیائی، سود خوری اور دوسرے مسلمانوں پر ظلم نہ کرتے، بلکہ سب ہی مجلس محمدی میں ہوتے، مگر نہیں۔ دراصل ہم نے کلمہ کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھا، کلمہ کے اندر جو چھپا راز تھا، جو باطنی اس کا پہلو تھا، اس کو سمجھا ہی نہیں۔ محترم سامعین، رب سے ملانے اور مجلس محمدی میں پہنچانے والا کلمہ اور ہے، جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ اور ہے۔ ہم تو زبان سے لا الہ کہہ رہے ہیں۔ زبانی کلمہ پڑھنے والوں کے متعلق حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ قائلون لا الہ الا اللہ کثیر والمخلصون قلیل۔ رسمی اور رواجی طور پر کلمہ طیب پڑھنے والے تو کثیر ہیں، مگر اخلاص سے کلمہ طیب پڑھنے والے بہت قلیل ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت کم لوگ اخلاص مطلب باطن والا کلمہ پڑھتے ہیں، اور بہت کم لوگ کلمہ کی حقیقت سے آشنا ہیں، کیونکہ مجھ سمیت اکثریت اپنے نفس اور دنیا کی خواہشات کو ہی اپنا بت اور معبود بنائے ہوئے ہیں، اور اپنے حقیقی کلمہ کو بھولے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں سامعین، کلمہ کی حقیقت کو جاننے کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ طالب کا صادق ہونا ضروری ہے، یعنی اپنی طلب حق میں وہ سچا ہو، اور پھر
مرشد کامل کی تلاش بہت ضروری ہے، کیونکہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کے معنی بہت وسیع ہیں، جن کی حقیقت کو جاننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ کلمہ طیب کی حقیقت کو اللہ کے نیک اور چنے ہوئے بندے مطلب کہ مرشد کامل ہی جانتے ہیں، اور وہی سچے طالبوں کو کلمے کی حقیقت تک پہنچاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باؤ کلمہ طیب کے متعلق فرماتے ہیں کہ دونوں جہاں علم کی قید میں ہیں، اور علم کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قید میں ہے، اور کلمہ طیب اسم اللہ ذات کی قید میں ہے۔ یہ بڑا راز ہے، سمجھیے گا۔ ساری جو ہر چیز ہے وہ کس کی قید میں ہے؟ کلمہ طیب۔ اور کلمہ طیب کس کی قید میں ہے؟ اسم اللہ ذات کی قید میں۔ اور جو بھی کلمہ طیب کو تصدیق دل سے پڑھتا ہے اور اس کی حقیقت کو جان جاتا ہے تو یقین جانیں کہ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی بھی علم مخفی اور پوشیدہ نہیں رہتا۔ سلطان العارفین مزید فرماتے ہیں کہ کلمہ طیب سراسر توحید ہے۔ جس نے توحید کو جانا اس نے کلمہ طیب کے اسرار یعنی راز اور حقیقت کو جانا، اور جس نے کلمہ طیب کو جانا اس نے رب تعالیٰ کو جانا۔ دیکھیں، کلمہ طیب کی حقیقت کو جاننے کے لیے توحید کے متعلق جاننا بھی ضروری ہے۔ اب توحید کیا ہے؟ دیکھیں، عموماً توحید سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور سب اس کا زبانی اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن تصدیق بالقلب یعنی قلب سے اس کی تصدیق اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان کے ظاہر و باطن میں ہر چیز میں اس کو اللہ نہ نظر آئے، کیونکہ کلمہ طیب کا جو پہلا لفظ ہی لا ہے یعنی نفی ہے ہر چیز کی، اس لیے جو طالب ہے اس کو ہر چیز کی نفی کر دینی چاہیے۔ وہ جدھر دیکھے صرف اللہ ہو، کوئی غیر اللہ نہ ہو۔ اور فقر کی اصطلاح میں لا الہ سے مراد تمام رشتوں کی نفی ہے، چاہے وہ محبت کے ہوں، نفرت کے ہوں، کوئی سہارا ہو یا امید ہو، سب کی نفی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ الا اللہ کے لفظی معنی ہے سوائے اللہ کے، اور فقر اور معرفت میں یہ مرتبہ اثبات ہے جہاں طالب اللہ کے سوا تمام چیزوں اور اغیار کی نفی کر دیتا ہے اور جان جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی محبوب نہیں، اور نہ ہی کوئی موجود ہے سوائے اللہ کے۔ اس طرح طالب تمام فانی چیزوں سے ٹوٹ کر صرف اور صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے اور اس پر توحید کی حقیقت کھل جاتی ہے، اور پھر وہ وصال الہی کی طرف اپنا جو اس کا ایک باطنی سفر ہوتا ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ راز توحید کی چابی کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور جو شخص کلمہ طیب کی چابی سے دل کا قفل کھول کر معرفت الہی کا راز پا لیتا ہے وہ بے نیاز اور لا یتائی طالب بن جاتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو اپنے پنجابی ابیات میں کلمہ طیب کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اندر کلمہ کل کل کردہ عشق سکھایا کلمہ ہو، 14 طبق کلمے دے اندر قرآن کتاباں علمہ ہو، کانے کپ کے قلم بنامن لکھ نہ سکن کلمہ ہو، باہو ایک کلمہ مینو پیر پڑھایا ذرا نہ رہاں علمہ ہو۔ دیکھیں سامعین، اس بیت میں توحید کے اسرار پوشیدہ ہیں۔ توحید کا مرتبہ اول زبان سے کلمہ پڑھنا، مرتبہ دوم تصدیق قلب سے کلمہ پڑھنا، اور مرتبہ سوم یہ ہے کہ کلمہ کی حقیقت کا مشاہدہ ہو جائے، اور یہ مقربین کا کام ہے۔ اس کے علاوہ مرتبہ چہارم یہ ہے کہ جملہ موجودات کے وجود میں بجز ذات اللہ کسی اور کو نہ دیکھنا۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اندر کلمہ کی جو حقیقت موجود ہے اسے میں نے عشق کی وجہ سے پایا ہے، اور کلمہ کی حقیقت باطن کے اندر جو ہے نا اس نے ہلچل مچا رکھی ہے۔ سلطان العارفین اپنے اس بیت میں فرما رہے ہیں، جس کا کچھ تشریح یوں بنتی ہے کہ پوری کائنات، تمام آسمانی کتابوں اور قرآن مجید کا علم کلمہ طیب کے اندر ہے،
دنیا کے تمام مفسرین اور اہل قلم اس کلمہ کی شرح لکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ جو ہے نا مجھے مرشد نے سمجھایا ہے اور اس نے پڑھایا ہے، اور اس کی جو ہے نا کلمہ طیب کی اس نے مجھے تلقین کی ہے، یعنی مرشد کی تلقین کے بغیر کلمہ کی حقیقت بھی سمجھ میں نہیں آتی اور نہ کوئی راز و رموز۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی حقیقت اور راز کو پا لیا ہے، لہذا اب مجھے کوئی غم اور فکر نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ کلمے دی کل تداں پیو سے جداں کلمے دل نوں پھڑیا ہو، میں قربان تنہ تو باہو جنہ کلمہ صحیح کر پڑھیا ہو۔ یعنی ہمیں کلمہ طیب کی حقیقت کا تب ہی پتہ چلا جب کلمے نے دل کے اندر پوشیدہ راز سے آگاہ کیا۔ اسی طرح تصدیق دل کے ساتھ جو ہے نا کلمہ تو عاشقان ذات نے پڑھا ہے، آپ اس شعر میں فرما رہے ہیں، اور علماء اور دنیا داروں کو تو اس کی حقیقت کی خبر بھی نہیں۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ میں ان طالبان مولا پر قربان جاؤں جنہوں نے تصدیق دل کے ساتھ کلمہ پڑھ کر اس کی حقیقت اور راز کو پا لیا، اور جن اولیاءوں نے کلمہ کی حقیقت کو جانا وہ توحید تک پہنچ کر یعنی اللہ کے ساتھ وصال اور وحدت پا کر کامیاب ہو گئے، اور لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کرتے رہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو مزید فرماتے ہیں کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھیے اتھے ملے زبان نہ ڈھوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو، اے کلمہ مینو پیر پڑھایا باہو میں سدا سہاگن ہوئی ہوں۔ مطلب کہ زبانی کلمہ تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، لیکن قلبی تصدیق کے ساتھ کلمہ کوئی کوئی پڑھتا ہے۔ جب عاشق کلمہ کی تہ اور حقیقت کو اپنے اندر پا لیتے ہیں تو پھر زبان ہلانے کی ضرورت نہیں رہتی، بس دیدار ہی رہ جاتا ہے۔ اور آپ فرما رہے ہیں یہ کلمہ تو صرف عاشق ذات ہی پڑھتے ہیں، اور زبانی باتیں بنانے والے اس کلمہ کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور آپ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ مجھے تصدیق قلب کے ساتھ کلمہ میرے مرشد اکمل نے پڑھایا ہے، اور میں اب دونوں جہان میں خوش بخت ہو گیا ہوں۔ دیکھیں سامعین، مدرجہ بالا گفتگو سے یہ بات واضح ہے کہ دین اسلام اور کلمہ و توحید کی حقیقت جاننے کے لیے مرشد کامل کی کتنی ضرورت ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پدیشی ولی بھی ظاہری طور پر مرشد کامل کی بیعت فرماتے ہیں، کیونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ الغرض جب تک دل میں دنیا، لذات دنیا اور خواہشات دنیا موجود رہتی ہے، طالب کے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی، اور نہ وہ کلمے کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ سب کچھ مرشد کامل اکمل کی صحبت اور نگاہ کرم سے ممکن ہے۔ اس لیے طالب کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے مرشد کامل اکمل کو تلاش کرے اور اس سے اسم لذات حاصل کر کے کلمہ کی حقیقت، کلمے کے راز و رموز اور توحید کو پہچانے، پھر وہ جو ہے نا راز حقیقی کو بآسانی جان سکے گا، اور جو راز حقیقی کو جان گیا وہ اللہ کو پہچان گیا، جو اللہ کو پہچان گیا وہی دین میں مکمل طور پر داخل ہوا، اور وہ اللہ کے دوستوں میں اللہ تعالیٰ وہ سب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دیکھیں سامعین، عمومی طور پر ہم بحیثیت مسلمان اس کلمہ طیب کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، مگر جو اس کے پوشیدہ راز اور رموز ہیں اور جو باطنی علوم ہیں وہ ہم پر نہیں کھلتے۔ دراصل اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم کلمہ طیب کی شرائط سے ناواقف ہیں اور اس کے تقاضے کی ادائیگی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی لیے ہماری زندگیوں میں کلمہ طیب کے اثرات، مشاہدات اور اسرار و رموز عیاں نہیں ہوتے۔ لہذا ہم آج انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ وہ سب شرائط اور تقاضے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں تاکہ یہ راز اور رموز آپ پر بھی کھل جائیں اور آپ مستفید ہو سکیں۔
کیونکہ سامعین، جو شخص کلمہ طیب کو سمجھ کر اور اس کی شرائط اور تقاضوں کو جان کر اور عمل کر کے پڑھتا ہے تو خدا کی قسم پورا کلمہ تو دور، اگر وہ شخص کلمہ طیب کی جو پہلی لام ہے وہ بھی پڑھ لے تو وہ اسی لام سے لامکاں کی سیر میں چلا جاتا ہے، اور اگر لام کے ساتھ الف ملا کر پڑھے تو وہ اللہ کا دیدار کر لیتا ہے، اور اگر وہ الہا پڑھ لے تو وہ الف سے اللہ کی معرفت اور لاہا سے عالم لاہوت کا مشاہدہ کر لیتا ہے، اور اگر وہ اللہ پڑھ لے تو وہ سب اللہ کے راز جان لیتا ہے، اور اگر وہ محمد و رسول اللہ کے پہلے لفظ محمد کی میم پڑھ لے تو وہ مجلس محمدی میں پہنچ جاتا ہے، اور اگر وہ محمد کی ہیب پڑھ لے تو ہدایت یافتہ اور حق پرست بن جاتا ہے، اور اگر وہ محمد کی جو تیسرے نمبر پر میم ہے وہ پڑھ لے تو وہ منزل مراد پا جاتا ہے، اور اگر لفظ محمد کی دال پڑھ لے تو اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے، اور آگے جو حصہ رسول اللہ ہے یہ سب کو خبردار کر رہا ہے، اور اس میں دو راز ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری راز یہ ہے کہ سب سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور محبوب ہیں، اور اس حصے کا باطنی راز یہ ہے کہ رسول یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر رسول اللہ یعنی اللہ نہیں ملتے، چاہے کروڑوں نمازیں، ورد، وظائف، چلے روزے ادا کیے جائیں، کبھی نہیں ملیں گے۔ دیکھیں سامعین محترم، سلطان العارفین میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ جان لے اے انسان کے کلمہ طیب کے 24 حروف ہیں، اور دن رات کے 24 گھنٹے بھی ہیں، اور ان 24 گھنٹوں میں انسان 24,000 سانس بھی لیتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں جب کوئی فقیر حالت حضوری میں آ کر حالت اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کلمہ طیب کا ہر حرف ہر گھنٹے کے گناہوں کو جلا کر اس طرح بھسم کر دیتا ہے کہ جس طرح آگ خشک لکڑی کو کر دیتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیب کے ہر حرف سے ہزار ہزار علوم منکشف ہوتے ہیں، اور ہر علم سے ہزار ہزار مقبول اعمال منکشف ہوتے ہیں، اور ان مجموعی اعمال مقبول سے کلمہ طیب کا ذاکر عارف باللہ ہو کر آپ فرماتے ہیں وہ مقرب حق بن جاتا ہے، اور یہاں پہنچ کر اس پر تمام اسرار و رموز کھل جاتے ہیں۔ دیکھیں سامعین محترم، کلمہ طیب کے جو پہلے 12 لفظ ہیں لا الہ الا اللہ، یہ 12 لفظ جلالی ہیں، اور 12 جمالی محمد رسول اللہ یہ جمالی ہیں، اور یہ ایک دوسرے میں ضم ہیں، اور ان کی تلخیص الف لام لام ہے میں ہے، یعنی اللہ، اور یہ اس ذات کے نام کی طرف اشارہ ہے، اور اس کا مقام شریعت ہے، اور اگر اللہ کا الف ہٹایا جائے تو للہ رہ جاتا ہے، یہ اس کے ذریعہ اور واسطہ کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کا مقام طریقت اور عالم ملکوت ہے، اور اگر للہ کا لام ہٹایا جائے تو لاہو رہ جاتا ہے، جو ضمیر اسم الذات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کا مقام حقیقت اور عالم جبروت ہے، اور اگر لاہو کا لام ہٹایا جائے تو سب کا نچوڑ ہو رہ جاتا ہے، اور ہو اس ذات کی طرف اشارہ ہے، اور اس کا جو مقام ہے وہ معرفت ہے، اور جو اس کا عالم ہے وہ ہے عالم لاہوت، اور اسی ہو سے سالک فنا ہو جاتا ہے، یعنی فنائے نفس اور فنائے گناہ۔ حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں سن طالب معرفت توحید اور مشاہدہ قرب حضوری یہ ہے
کہ جب طالب حق اسم لذات اور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنے تصور اور تصرف میں لاتا ہے تو اسم لذات اور کلمہ طیب کے ہر حرف سے نور کی تجلیات پھوٹتی ہیں، جو کلمہ طیب پڑھنے والے کو لا مقام میں قائم ہونے والی مجلس محمدی میں پہنچا دیتی ہیں، جہاں دریائے وحدت الہی موجزن رہتا ہے اور جس میں طرح طرح کی موجیں وحدت 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 کے نعرے لگاتی رہتی ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کلمہ طیب کے 24 حروف اور اسم لذات کی مدد سے دریائے توحید پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ نور الہی کا مشاہدہ کر لیتا ہے اور وہ عارف باللہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان تمام مقامات کی چابی کلمہ طیب کے 24 حروف ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کلمہ طیب کے ان 24 حروف کی حقیقت، مشاہدات اور اسرار و رموز تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں سامعین محترم، ہر چیز کی شرائط، طریقہ کار اور اصول ہوتے ہیں، ہر ایک چیز کی ایک رمز ہوتی ہے۔ اسی طرح جب تک انسان اس شخص سے خود کو کلمہ نہ پڑھوائے جس پر اس کلمہ کے راز اور رموز کھلے ہوئے ہیں تو اس وقت تک انسان پر یہ راز اور رموز کبھی کھل بھی نہیں سکتے، چاہے وہ کلمہ لاکھوں میں کیوں نہ پڑھ لے۔ دیکھیں سامعین محترم، ہر ایک تالا کی الگ چابی ہوتی ہے، اگر تالا کو اس کی اپنی چابی نہ لگے تو لاکھوں چابیاں لگاتے رہیں وہ تالا نہیں کھلے گا۔ سلطان العارفین حضور مرشد کریم فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے ان احمق، بے شعور اور مردہ دل لوگوں پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور تلقین کرتے پھرتے ہیں مگر ان کا مرشد نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ کلمہ طیب کا ذکر ان کے وجود میں تاثیر نہیں کرتا اور نہ ان کا نفس خواہش گناہ سے باز آتا ہے اور نہ ہی معرفت توحید اور کلمہ کے راز ان پر منکشف ہوتے ہیں۔ آپ مزید فرماتے ہیں، اے طالب، اگر کلمہ طیب کے ہر حرف مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو مرشد کامل کے پاس جاؤ، کیونکہ مرشد کامل طالب اللہ کو سب سے پہلے توجہ اور پھر تصور اسم لذات کے ذریعے صدف توحید یعنی دریائے سر میں غوطہ دیتا ہے، جس سے طالب کا وجود پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد مرشد اسے کلمہ طیب کے ذکر کی اجازت دیتا ہے اور طالب پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب طالب اس ترتیب سے کلمہ پڑھتا ہے جیسے اسے مرشد نے گائیڈ کیا تو پھر اس کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ معرفت کے تمام راز پا لیتا ہے اور تمام مقامات پر پہنچ جاتا ہے، تمام مشاہدات کا وہ مطالعہ کر لیتا ہے اور مقامات ذات و صفات اور پھر طبقات زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں رہتی۔ دیکھیں سامعین محترم، مرشد کے لیے طالب پر کلمہ طیب کے ہر حرف کی حقیقت کھولنا یقین جانے کہ یہ ذرا بھر مشکل نہیں ہے، مگر یاد رہے آج کل مرشد کے روپ میں فراڈی بہت گھوم رہے ہیں، خدارا ان سے بچیں۔ ان کی شکلیں اور ان کے قصے سن کر کافی لوگ ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور دوسری افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ لوگ مریدوں کو یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ مرشد سے عشق کرو، مرشد کی غلامی کرو اور کبھی مرشد کے متعلق نیگیٹو نہ سوچو۔ اب مرید بیچارہ وہ بھی ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں مرشد کی گستاخی نہ ہو جائے، کہیں نذرانے میں کمی نہ آ جائے، اور اگر کوئی اسے علم والا یہ کہہ بھی دے کہ تمہارا مرشد ناقص ہے تو وہ اس کے گلے پڑ جاتا ہے کہ آپ نے میرے مرشد کی گستاخی کر دی، کیونکہ اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ سلطان العارفین میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ ناقص مرشد کی بیعت کرنا حرام ہے،
کیونکہ اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا، وہ طالب کو فقط لاروں میں مبتلا رکھتا ہے۔ لہذا میری التجا ہے کہ لٹیروں سے بچیں اور کامل تک پہنچیں، تاکہ یہ سب اسرار و رموز اور مشاہدات آپ کو حاصل ہو سکیں۔ آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے اور میرے قلوب کو کلمہ طیب سے معطر فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔